بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، الحمد اسلامک سٹوریز میں خوش آمدید۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 فرزند اور 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ فرزندگان کا نام حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طاہر رضی اللہ تھے۔ قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہی آپ کی کنیت ابو القاسم مشہور ہے، اور طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا نام عبداللہ تھا، اور 4 صاحبزادیاں حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سب سے بڑی تھی۔ یہ سب اولاد حضرت خدیجہ کے بطن سے تھی، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے صاحبزادے جن کا نام ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، صرف وہ ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تینوں فرزند بچپن میں ہی وفات پا گئے، البتہ حضرت قاسم رضی اللہ کے متعلق بعض روایات میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس حد تک پہنچ چکے تھے کہ سواری پر سوار ہو جائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باجماع امت تمام صاحبزادیوں میں افضل تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں فرمایا ہے کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ ان کا نکاح 15 برس 5.5 ماہ کی عمر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ 480 درہم مہر مقرر کیا گیا۔ اس سیدۃ النساء کا جہیز کیا تھا؟ 1 چادر، 1 تکیہ جس میں کھجور کے درخت کا گودا بھرا ہوا تھا، 1 چمڑے کا گدا، 1 بان کی چرپائی، 1 چھاگل، 2 مٹی کے گھڑے، 2 مشکیزیں اور 1 چکی۔ چکی پیسنا اور گھر کے تمام کام خود اپنے ہاتھ سے کیا کرتی تھی۔ دونوں جہان کی سردار کی سب سے زیادہ لاڈلی صاحبزادی کا نکاح، جہیز اور مہر یہ ہے، اور ان کی فقیرانہ زندگی کا نقشہ یہ ہے۔ کیا اس کو دیکھ کر بھی وہ عورتیں نہ شرمائیں گی جو بیاہ شادی کی رسموں میں دین و دنیا کی تباہ و بربادی کر دیتی ہیں؟ اس میں خداوند تعالیٰ کی کوئی بڑی حکمت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسری اولاد زندہ نہ رہی، صرف دختری اولاد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل دنیا میں پھیلی، لیکن بیٹیوں میں بھی صرف فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد جو ہے وہ باقی رہی ہے۔ دوسری صاحبزادیوں میں بعض کی اولاد ہی نہیں ہوئی اور بعض زندہ نہ رہی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ابو العاص سے ہوا۔ ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا جو تھوڑی ہی عمر میں انتقال کر گیا، اور ایک لڑکی امامہ پیدا ہوئی جن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کے بعد نکاح کیا، لیکن ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی اور ہجرت حبشہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ غزوہ بدر سے واپسی کے وقت لا اولاد دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کے بعد ان کی دوسری بہن ام کلثوم کا نکاح بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ہی کرا دیا، اور اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ کا لقب ذو النورین ہوا، اور 9 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے پاس کوئی تیسری لڑکی اور ہوتی تو اس کو بھی میں اس کے نکاح میں دے دیتا۔ عورتیں یاد رکھیں، سیرت کی معتبر روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان سے ناراض ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرنے آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پسند نہیں کہ عورت اپنے خاوند کی شکایت کیا کریں، جاؤ اور اپنے گھر بیٹھو۔ یہ ہے لڑکیوں کی وہ تعلیم جس سے ان کی حیات دنیا و آخرت دونوں درست ہو سکتی ہیں۔